دوستو، اسرائیل میں پیدا ہونے والے نئے اسرائیلی جنہیں سبراس کہا جاتا تھا، وہ مختلف ملکوں میں آباد یہودیوں کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نہ دہرانے کے لیے پرعزم تھے۔ سبراس عبرانی زبان میں ایک ترش پل کا نام ہے۔ سبراس میں خودی کوٹ کوٹ کر بھری جاتی اور وہ اپنے آباء و اجداد کو کوستے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد مظالم تو سہ رہے تھے ماضی میں، لیکن کوئی کڑا کیوں نہیں ہوا ان مظالم کے خلاف۔ دوستو، چونکہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان حالات کشیدہ تھے، اس لیے ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ جلد یا بددیر ایک اور جنگ چھڑنے والی ہے۔ اس لیے اگر جنگ کسی بھی وقت چھڑ جاتی تو چونکہ اسرائیل کے پاس جنگ جیتنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، یعنی ہارتے تو اسرائیل ختم۔ اس لیے مصر اور دیگر عرب ملکوں کے برعکس اسرائیلیوں نے آنے والے جنگ کے لیے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی تھی اور مزید کر بھی رہے تھے۔ انہوں نے مصر، اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کی مکمل تصاویر حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں جاسوس مشن بھیجے۔ ہر پائلٹ کے پاس اہداف کی ایک کتاب تھی جس میں ان کے محل وقوع اور دفاع سے متعلق تفصیلات موجود تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ریڈیو کال سن کر بڑے بڑے عرب کمانڈروں کی آوازوں تک کو شناخت کرنے کے لیے نظام بنا لیا تھا۔ دوسری طرف عرب ممالک آپس کی چپکلشوں میں الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے 4 سال بعد جمال عبد الناصر کی قیادت میں نوجوان افسران کے ایک گروپ نے مصر میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ سن 1956 میں جمال عبد الناصر نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسی برس انہوں نے برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہر سوئس کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یوں وہ قومی ہیرو اور عربوں کے قائد بن گئے۔ جمال عبد الناصر کا یہ فیصلہ عربوں اور اسرائیل کے بیچ دوسری جنگ کا سبب بنا، جسے سوئس کرائسس کہا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، نہر سوئس مصر میں ایک آرٹیفیشل سی لیول کی ایک آبی گزارگاہ ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے جوڑتی ہے اور افریقہ اور ایشیا کو تقسیم کرتی ہے۔ 193.3 193.3 کلومیٹر طویل یہ نہر یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ نہر سوئس ایک فرانسیسی ڈیولپر اور ڈپلومیٹ فرڈینینڈ ڈی لیسیپس کی سوئس کینال کمپنی نے 1859 میں مصری حکومت کے ساتھ ایک کنسیشن ایگریمنٹ یعنی ایک رعایتی معاہدے کے بعد تعمیر کرنا شروع کیا۔ فرانسیسی سرمایہ کاروں اور مصر کے حکمران سعید پاشا کی سرمایہ کاری کی مدد سے سوئس کینال کمپنی نے اس نہر کو 1869 میں مکمل کیا، لیکن 1875 میں مالی پریشانیوں نے سعید پاشا کے جانشین اسماعیل پاشا کو نہر سوئس کے گورنمنٹ شیئرز برطانیہ کی حکومت کو فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ اس رعایتی منصوبے میں جو شرائط طے کی گئی تھی آپس میں وہ یہ تھی: نمبر 1، نہر سوئس کے سالانہ منافع کا 10% حصہ اس نہر کو بنانے والوں کے لیے محسوس ہوگا۔ نمبر 2، نہر سوئس کے سالانہ منافع کا 15% حکومت مصر کے لیے مختص ہوگا۔ نمبر 3، نہر سوئس کے سالانہ منافع کا 75% حصہ شیئر ہولڈرز یعنی حصہ داروں کے لیے محسوس ہوگا۔ نمبر 4، سوئس کینال کمپنی کو اس کینال کے ذریعے اپنے سامان کو ٹیکس فری درآمد کرنے کا حق دیا جائے گا۔ تب سے سوئس کینال کمپنی کی مدد سے برطانیہ اور فرانس اس نہر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، لیکن پھر جب مصر کے اس وقت کے نئے صدر جمال عبد الناصر نے 1956 میں یہ رعایتی معاہدہ منسوخ کیا اور نہر کے آپریشنز کو مصری حکومت کی سوئس کینال اتھارٹی کو منتقل کر دیے، تو اس پر فرانس، برطانیہ اور اسرائیل سیخ پا ہو گئے۔ دراصل مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر نہر سوئس کی آمدن کو ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے استعمال میں لانا چاہتے تھے جس کو اسوان ڈیم کہا جاتا ہے۔ جمال عبد الناصر کا خیال تھا کہ صرف 5 سالوں میں نہر سوئس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے جمع ہونے والے ٹیکسوں کی آمدن ڈیم کی تعمیر کے لیے کافی ہوگی۔ یہ ڈیم مصر کی صنعتی ترقی کی منصوبہ بندی کے لیے کافی اہم تھا۔ بعد میں اس ڈیم کی کنسٹرکشن 1960 میں شروع ہوئی اور 1970 میں یہ ڈیم استعمال کے لیے کھول دیا گیا۔